خوش آمدید۔ آج ناموس قلم میں جس شاعر کا تذکرہ ہے ان کی 18ویں برسی ابھی چند روز قبل یعنی 2 ستمبر 2020 کو گزری ہے۔ میری مراد احمد راہی سے ہے۔ احمد راہی کا اصل نام غلام احمد تھا۔ وہ 12 نومبر 1923 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور 79 سال کی عمر میں 2 ستمبر 2002 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 1947 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ لاہور میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد ان کا داخلہ MO کالج لاہور میں ہوا، لیکن سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے کی پاداش میں ان کو کالج سے نکال دیا گیا۔ کالج سے نکلنے کے بعد وہ اپنے والد کا ان کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ان کے والد کا لوکل مارکیٹ میں شالوں کا کاروبار تھا۔ احمد راہی نے اپنے فن تخلیق کا آغاز اردو شاعری سے کیا، لیکن بعد میں وہ پنجابی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیف الدین سیف ان کے اسکول اور کالج کے زمانے کے ساتھی تھے۔ شروع ہی سے سیف الدین سیف کو انہوں نے اپنا استاد مانا اور اپنی غزلیں اور نظمیں انہیں دکھانے لگے۔ 1951 یا اس سے کچھ عرصہ قبل وہ رسالہ سویرا کے مدیر بنے، اور غالباً یہی وہ وقت تھا جب وہ اردو شاعری سے پنجابی شاعری کی طرف منتقل ہوئے۔ 1952 میں ان کی ایک کتاب چھپی ترنجن، یہ پنجابی شاعری کا مجموعہ تھا۔ بے انتہا مقبول ہوئی، اور اس مقبولیت کا منفی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انہوں نے اردو شاعری کی طرف توجہ بہت کم کر دی، لیکن ترک نہیں کی، یعنی انہوں نے اردو شاعری کو جاری رکھا، مگر بہت کم لکھا، مگر جو لکھا بہت عمدہ لکھا، بہت اچھا لکھا، اور ایسا لکھا کہ معیار کے حساب سے بہت سے دیوانوں پر بھاری ہے۔ ملک باری نے اپنی فلم یکے والی بنائی تو اس کے مکالمے اور نغمے احمد راہی نے لکھے۔ یہ فلم بے انتہا مقبول ہوئی، اور اس فلم کی مقبولیت کے بعد احمد راہی فلمی دنیا میں بہت مصروف ہو گئے۔ یکے والی کی آمدن سے ملک باری نے تو باری اسٹوڈیو لاہور بنا لیا، لیکن احمد راہی وہی اپنے قلم کی مزدوری کرتے رہے۔ احمد راہی نے زندگی میں کئی عشق کیے، جن میں 2 عشق قابل ذکر ہیں۔ پہلا، جب فلموں میں کورس گیت گانے والی ایک خوش شکل لڑکی عذرا انہیں بھا گئی۔ انہوں نے عذرا کے والدین سے بات کی، لیکن وہ کاروباری لوگ تھے اور ان کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ رومانس جوانی میں مر گیا۔ پنجابی کی معروف شاعرہ امریتا پریتم راہی صاحب کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن راہی صاحب نے ان کی اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ یک طرفہ عشق تھا۔ امریتا پریتم راہی صاحب کو پسند نہیں تھی۔ آخرکار 46 سال کی عمر میں احمد راہی نے حمیرہ نامی خاتون سے شادی کر لی۔ جب شادی ہوئی تو حمیرہ کی عمر 18 سال تھی۔ شادی کے بعد احمد راہی صرف اور صرف حمیرہ کے ہو کر رہے۔ احمد راہی ایک درویش شاعر تھے۔ انہوں نے پیسے جمع کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اچھے وقتوں میں بہت پیسے کمائے اور خوب خرچ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب فلم انڈسٹری زوبحالی کا شکار ہوئی تو یہ بھی معاشی مشکلات کا شکار ہوئے۔ خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری چند سالوں میں جب ان پر ایک بیوی اور 2 کمسن بچوں کی ذمہ داری تھی، اس وقت یہ خاصے معاشی مشکلات کا شکار رہے۔ وفات سے 7 ماہ قبل فالج کا شکار ہوئے، جس سے ان کی بولنے کی صلاحیت اور یادداشت پر اثر پڑا۔ اپنی زندگی میں کل 51
فلموں کے لیے گیت لکھے، ان میں 9 اردو فلمیں تھیں اور 42 پنجابی فلمیں تھیں۔ ان کی شاہکار فلموں میں یکے والی، ہیر رانجھا، باجی اور مرزا جٹ شامل ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ کلام رگے جاں کے نام سے 2005 میں شائع ہوا۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ آئیے ان کی ایک غزل سنیے۔ دل پہ جب درد کی افتاد پڑی ہوتی ہے، دل پہ جب درد کی افتاد پڑی ہوتی ہے، دوستو وہ تو قیامت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جس طرف جائیں جہاں جائیں بھری دنیا میں، جس طرف جائیں جہاں جائیں بھری دنیا میں، راستہ روکے تیری یاد کھڑی ہوتی ہے۔ جس نے مر مر کے گزاری ہو یہ اس سے پوچھو، جس نے مر مر کے گزاری ہو یہ اس سے پوچھو، ہجر کی رات بھلا کتنی کڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کہیں ذکر وفا کرتا ہو، جب کوئی شخص کہیں ذکر وفا کرتا ہو، ہم کو اے دوستو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اس طرح بیٹھے ہیں وہ آج میری محفل میں، اس طرح بیٹھے ہیں وہ آج میری محفل میں، جس طرح شیشے میں تصویر جڑی ہوتی ہے۔ ہنستے ہونٹوں سے بھی جھڑتے ہیں فسانے غم کے، ہنستے ہونٹوں سے بھی جھڑتے ہیں فسانے غم کے، خشک آنکھوں میں بھی ساون کی جھڑی ہوتی ہے۔ وقت رہتا ہے وہیں لوگ گزر جاتے ہیں، وقت رہتا ہے وہیں لوگ گزر جاتے ہیں، اور ہر قبر پہ ایک تختی گھڑی ہوتی ہے۔ دل پہ جب درد کی افتاد پڑی ہوتی ہے، دوستو وہ تو قیامت کی گھڑی ہوتی ہے۔